العالمين قرآن كريم মধ্যে বলেছেন طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى طه یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا، آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کی گئے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ بدقسمتی ہوگا آپ کے لیے، قرآن کے حامل جتنے ہیں وہ بدقسمت لوگ ہوگا، اس لیے قرآن نہیں اترا گیا۔ قرآن نیکبختی کا سرچشمہ ہے، یہ بدبختی اور شقاوت کی سرچشمہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر ان کو مریض سمجھ کے ان کو ایک پریسکرپشن دے دیا، پھر مریض نے یہ پریسکرپشن لا کے صبح اور شام پڑھنے لگے، یا تو پریسکرپشن کو ایسا ہی باندھ کے آپ نے گلے میں باندھ لیا، یا تو پانی میں ڈال کے اس کو پی لیا صبح اور شام۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مریض کو کیا کہیں گے؟ مجنون، پاگل کہیں گے آپ۔ اب دیکھیے قرآن کے ساتھ ہمارے برتاؤ کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارے سلوک کیا ہے۔ قرآن دیکھیے ہمارے یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن کریم تلاوت نہیں جانتے ہیں۔ یہ اپنے لڑکی کو شادی دیتے ہیں، شادی کرانے کے وقت جب یہ لڑکی کو دلہا کے ساتھ یہ الوداع کہتے ہیں تو پھر اسی وقت قرآن کریم کو ویلویٹ کے کپڑا سے لپٹا کے یہ لڑکی کے پالکی نہیں ہے تو گاڑی میں دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی قرآن تلاوت جانتی ہے، نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں جانتی ہے، یا اپنے گھر میں کسی یہ شوکیس میں رکھ دے گا، جین بھوت تو نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے دے دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہیں، بہتر شخص ہیں جو قرآن خود پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل امین جب قرآن وہی نازل کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بازی کرتے تھے یہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے تاکہ کوئی الفاظ، کوئی آیات چھوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے رسول آپ کی یہ زبان اتنا ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمارے جبرائیل کے ساتھ ایک بار ان کے ساتھ ساتھ تلاوت کرے، آپ کے سینے میں پورا قرآن شریف کو، قرآن کریم کو ہم محفوظ کر دیں گے۔ اب واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مارنے کے لیے تیار تھا، پھر حضور کے پیچھے پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے اور نماز پڑھنے شروع کر دیا، نماز کے اندر سورہ الحاقہ سے تلاوت فرمانا۔ ان کی تلاوت سن کے یہ حضرت عمر نے دل میں یہ سوچا کہ یہ شاید کوئی جین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلایا ہے۔ حضور نے تلاوت کیا انہو لقول رسول کریم، یہ تو ایک رسول کے نازل کی ہوئی بانی کے ایک آیات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کے اندر کتنے میل ہے، میل زول ہے، شعر کی طرح ہے، جیسا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پڑھیں شبائی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ العظیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ ایک دوسری آیات کے ساتھ اتنا میل ہے
میل جل ہیں. حضرت عمر نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بن گئے، ساتھ ہی ساتھ حضور نے تلاوت کیا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. نہیں، یہ کوئی شاعر کے شعر نہیں، تم بہت کام ایمان لانے والے ہو. یہ صرف شاعر نہیں، ساحر بھی ہو گئے، جادوگر بھی ہو گئے، ورنہ دل کی بات کیسے سمجھتے؟ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کوئی جادو کی بات نہیں، کوئی جادوگر کی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تو کس کی بات ہے؟ یہ جن کے نہیں، شاعر کے نہیں، جادوگر کے نہیں، کس کی بات ہے؟ تنزیل من رب العالمین. صرف مسلمان لوگوں کے لیے، صرف مسلمان لوگوں کے لیے قرآن نہیں. یہ قرآن ہے تمام دنیا کے جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے آئیں گے قیامت تک، تمام دنیا کے تمام انسان کے لیے قرآن ہے. ہدی للناس، ھذا بیان للناس. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، ایمان والو، کیا ہم تمہیں یہ نہیں ایک تجارت، ہم تمہیں ایسی ایک تجارت کے بات نہیں کہیں گے، تمہیں یہ ایسی ایک تجارت کے بات نہیں بتائیں گے جو ایسی تجارت ہے جو تجارت اگر تم کرو تو جہنم کی دردناک عذاب سے تم بچ جاؤ گے. ایسے ایک تجارت کے بعد کیا ہم نہیں بتائیں گے تمہیں؟ انسان جس کام میں فائدہ ہوتا ہے، 2 ٹکے کی فائدہ ہوتا ہے، $2 کی فائدہ ہوتا ہے، اسی فائدے کی طرف لوگ جاتے ہیں بہت زیادہ. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ایک لوگ حاضر ہو جائے گی تو فرشتہ ان کو کہیں گے کہ خدا کے بندے، تمہارے یہ گناہ اور ثواب برابر ہو گئے، کہو کدھر جاؤ گے، جنت میں یا جہنم میں؟ وہ لوگ کہا دیتے. انہوں نے کہا دیکھو فرشتہ بھائی، ہم جنت اور جہنم نہیں جانتے ہیں، جہاں جانے سے 2 ٹکا کا فائدہ ہو مجھے وہاں بھیجیں. آپ کے کیپٹل انویسٹ کرنے سے تجارت نہیں ہوتے. کیپٹل انویسٹ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، سوچنا ہے، رات جگنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے، اتنا کوشش، محنت، مشقت آپ کریں، اس کے بعد آپ کی تجارت میں نفع ہونے کی کیا ہے؟ امید ہے. اللہ رب العالمین کے فرمان ہے کہ میرے ساتھ جو تجارت کرو گے، یہ تجارت میں، دنیا کے تمام تجارت میں 2 چیز ہے، لاس اینڈ پروفٹ. نفع بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو تجارت کرو گے بندہ، اس تجارت میں کوئی نقصان کی اندیشہ نہیں. تجارتاً لن تبور. ایمان کی کیپٹل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ایمان کی کیپٹل. یہ کیپٹل انویسٹ کر کے اگر آپ نیند جائے، آپ بے فکر رہے،
تو آپ کی یہ ایمان کی تجارت نفع نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر آپ جیسے آپ کے منی، آپ کے کیپیٹل، آپ کے ڈالر، پاؤنڈ یا ٹاکا، روپیہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے نفع ہونے کا یہ امید ہے۔